اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج یہ بحث کہ جس پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں نہایت اہم ہے۔ دین مبین اسلام میں فقہی اعتبار سے، احکامی اعتبار سے یہ بحث نہایت اہمیت کی حامل ہے، جس کا عنوان ہے مطہرات۔ اس کی تفصیلی طور پر بحث آپ کو توضیح المسائل میں مل جائے گی۔ آپ چاہے کسی بھی مرجع تقلید کی مقلد ہوں، چاہے وہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سستانی صاحب ہوں یا آیت اللہ العظمیٰ خامنائی صاحب ہوں یا آیت اللہ العظمیٰ محمد سعید طباطبائی الحکیم ہوں یا آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، گویا جس مرجع تقلید کی بھی آپ تقلید میں ہیں، اس مرجع تقلید کی توضیح المسائل میں یہ بحث آپ کو تفصیلی طور پر مل جائے گی۔ جائیے اور اس کو تفصیلی طور پر مطالعہ کیجیے۔ یہاں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں جزیات میں جا کر اور تفصیلی طور پر یہاں گفتگو کر سکوں، لیکن اہم جو ہے وہ ان کے عناوین ہیں، ان پر میں گفتگو کروں گا تاکہ عناوین کے معنی بطور واضح معلوم ہو جائیں۔ مطہرات کی جو تعداد بیان کی گئی ہے وہ 12 ہے، جس میں سے پہلا ہے پانی۔ پانی جو ہے کن چیزوں کو پاک کرتا ہے اور کن شرائط کے ساتھ، اور کون سا پانی پاک کرتا ہے، کیونکہ پانی کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، آب مطلق اور آب مضاف۔ آب مطلق اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو پانی خالص ہو، اس پانی میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو، یعنی کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، اسے کہتے ہیں آب خالص، آب مطلق۔ اور آب مضاف اس پانی کو کہتے ہیں کہ جس پانی میں کسی دوسری چیز کی ملاوٹ ہو، جیسے اگر کسی خالص پانی میں نمک ملا دیا جائے زیادہ مقدار میں، یا کسی خالص پانی میں کافور ملا دیا جائے زیادہ مقدار میں، مقدار اتنی زیادہ ہو کافور کی اور نمک کی کہ اب وہ پانی کیا ہے، وہ خالص نہ رہ جائے، بلکہ پانی دھندلا ہو جائے یا کافور کے رنگ کا ہو جائے یا نمک کے رنگ کا ہو جائے یا مٹی ملائیں تو مٹی کے رنگ کا ہو جائے، یعنی گویا یہ کہ اب وہ کیا ہے، آب خالص کے عنوان سے خارج ہو گیا، اب وہ آب مضاف کہلائے گا۔ تو یہاں پر جو مطہرات میں جس پانی کی، جس آب کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ پانی کیا ہونا چاہیے، مطلق ہونا چاہیے۔ اگر پانی مطلق ہے تو ہی وہ کسی نجس چیز کو پاک کر سکتا ہے۔ تو پہلی شرط ہے کہ پانی مطلق ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ پانی خود پاک ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ جب آپ آب مطلق سے اور پاک پانی سے کسی نجس چیز کو پاک کر رہے ہیں تو نجس چیز کے اندر نجاست کے ذرات باقی نہ رہ جائیں۔ اگر آپ اس کے پاک کرنے کے مراحل سے گزر گئے، آپ نے اس کو پاک کر لیا، لیکن پاک کرنے کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نجس چیز کے اوپر ابھی ذرات موجود ہیں نجاست کے، تو وہ نجس چیز کیا ابھی پوری طرح سے پاک نہیں ہوئی، بلکہ آپ کیا ہے، پہلے مطلب قاعدتاً آپ یہ کیجئے کہ پہلے کیا ہے، اس کی نجاست کو زائل کیجئے، اس کو دھوئیے اچھی طرح، پھر جو ہے پاک کرنے کے مرحلات شروع کیجئے، تو بعد میں آپ کو یہ دقت پیش نہیں آئے گی۔ دوسرا عنوان ہے مطہرات میں زمین کا۔ زمین کیا ہے، زمین بھی مخصوص چیزوں کو اور اپنے مخصوص شرائط کے ساتھ پاک کرتی ہے۔ زمین 2 چیزوں کو پاک کرتی ہے، پہلا انسان کے پیر کا تلوا اور جوتے کا تلوا۔
ان دو چیزوں کو زمین پاک کرتی ہے ان شرائط کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ زمین کیا ہے؟ خود پاک ہو، زمین خشک ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ زمین پر چلنے کے ذریعے ہی نجاست آپ کے پیر کے تلوے میں یا جوتے کے تلوے میں لگے. اگر آپ بیٹھے ہیں اور نجاست آپ کے پیر کے تلوے میں یا جوتے کے تلوے میں لگ گئی ہے، پھر آپ زمین پر چلیں تو زمین پر چلنے کے ذریعے آپ کا پیر کا تلوہ اس صورت، اس شکل میں پاک نہیں ہوگا. بلکہ شرط کیا ہے کہ وہ جو نجاست آپ کے پیر کے تلوے میں یا جوتے کے تلوے میں جو لگی ہے وہ زمین پر چلنے کے ہی ذریعے لگے. چوتھی شرط یہ ہے کہ زمین پر چلنے کے ذریعے ہی زائل ہو وہ نجاست آپ کے پیر کے تلوے سے یا جوتے کے تلوے سے. تو نجاست زمین کے ہی ذریعے لگے اور زمین کے ہی ذریعے نجاست زائل ہو. اگلا عنوان ہے مطہرات میں آفتاب کا، سورج کا. یہ بھی مخصوص چیزوں کو اور مخصوص شرائط کے ساتھ پاک کرتا ہے. جیسے اگر دیواریں نجس ہو جائیں یا دیوار میں لگے دروازے کیلے نجس ہو جائیں، دیوار میں لگے کیلے اگر نجس ہو جائیں تو ان چیزوں کو کیا ہے؟ آفتاب پاک کرتا ہے ان شرائط کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ اگر دیوار نجس ہو جائے تو دیوار کو پہلے آپ اتنا مرطوب کریں گے، اتنا تر کریں گے اسے کہ اگر کوئی دوسری چیز دیوار سے مس ہو جائے تو دیوار کی رطوبت اس دوسری چیز میں سرایت کر جائے، یعنی اتنا آپ تر کریں گے اس کو. دوسری شرط یہ ہے کہ آفتاب کی شعاعیں جو ہیں وہ مستقیماً سیدھے طور پر دیوار پر پڑیں، یعنی بیچ میں کوئی حائل نہیں ہونا چاہیے. حائل چاہے باریکی کیوں نہ ہو، بیچ میں کوئی حائل نہ ہو، مستقیم سیدھے طور پر آفتاب کی شعاعیں دیوار پر پڑیں. تو اس صورت میں کیا ہے؟ دیوار آپ کی پاک ہوگی. اور ایک شرط اور یہ کہ آفتاب کی شعاعیں جو ہیں وہ بے تنہائی دیوار کی رطوبت کو خشک کریں، یعنی ہوا کے ذریعے خشک نہ ہو دیوار کی رطوبت، بلکہ صرف و صرف آفتاب کی شعاعوں کے ذریعے ہی دیوار کی رطوبت خشک ہو. تو اس شکل میں آفتاب اس نجس دیوار کو پاک کرے گا. اور جیسے مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیوار کے دونوں حصے نجس ہو جاتے ہیں، باہر والا حصہ بھی اور اندرونی حصہ بھی. تو آپ نے دونوں حصے کیا مرطوب کیے، تر کیے، لیکن باہر والا حصہ سوکھ گیا لیکن اندر والا حصہ بھی نہیں سوکھا. تو اندر والا حصہ جو ابھی نہیں سوکھا ہے وہ جب تک پاک نہیں ہوگا جب تک آفتاب کی شعاعوں کے ذریعے نہ سوکھے. اگلا عنوان ہے مطہرات میں ہمارا استحالہ کا. استحالہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی نجس چیز کی جنس کا کسی پاک چیز کی جنس میں بدل جانا. نجس چیز کی جنس کا پاک چیز کی جنس میں بدل جانا، تو اسے کہتے ہیں استحالہ. مطلب اگر کوئی چیز نجس ہے اور اس چیز کی جنس بدل گئی ایک ایسی جنس میں کہ جو پاک ہے، تو اب وہ جو چیز نجس تھی اور یہ بدلی ہوئی جنس جو اب آپ کے پاس موجود ہے اس چیز کی، یہ چیز کیا ہے؟ پاک ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر لکڑی، وہ لکڑی جو نجس ہے اگر اس نجس لکڑی کو آپ جلائیں اور جلنے کے بعد جو خاکستر اب اس لکڑی کی موجود ہے وہ خاکستر کیا ہے؟ پاک ہے، کیونکہ لکڑی کی جنس کیا ہے؟ اب بدل چکی ہے. لکڑی کی جنس کیا ہے؟ اب بدل چکی ہے. اس کے برعکس ایک مثال دے دوں میں، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کی جنس نہ بدلے لیکن شکل بدل جائے. جیسے گیہوں اگر نجس ہے اور گیہوں کو اگر پسوایا جائے تو اس کو آٹا اب آپ کے پاس موجود ہے، تو کیونکہ گیہوں نجس تھا تو اب آٹا بھی کیا ہے؟ وہ نجس ہی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی شکل بدلی ہے، گیہوں کی جنس نہیں بدلی ابھی. شرط کیا ہے؟ نجس چیز کی جنس بدلنا چاہیے پاک چیز کی جنس میں. تو یہاں پر کیا شکل بدلی ہے، تو جب تک نجس چیز کی جنس نہیں بدلے گی، جب تک نجس چیز کی ماہیت ایک پاک جنس میں تبدیل نہیں ہوگی تب تک وہ نجس چیز کا نجس ہی رہے گی، اگرچہ اس چیز کی شکل بدل جائے. شکل بدلنا اہم نہیں ہے، جنس بدلنا
اور ماہیت بدلنا اہم ہے۔ اگلا عنوان ہے ہمارا انقلاب کا۔ انقلاب کی بہت مشہور معروف مثال ہے، جیسے شراب سرکہ بن جائے۔ اگر شراب سرکہ بن جاتی ہے تو اب وہ سرکہ جو آپ کے پاس موجود ہے وہ پاک ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگلا عنوان ہے مطہرات میں انتقال کا۔ انتقال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا خون یا ایسے حیوان کا خون جو خون جہندہ رکھتا ہو۔ خون جہندہ اس خون کو کہتے ہیں کہ اگر کسی حیوان کو ذبح کیا جائے تو خون اچھل کر نکلے، اسے کہتے ہیں کہ یہ حیوان کیا خون جہندہ رکھتا ہے۔ انسان اور وہ حیوان جو خون جہندہ رکھتے ہیں ان کا خون ایک ایسے حیوان میں یا ایک ایسے حشرات میں منتقل ہو جائے کہ جو حیوان یا حشرہ خون جہندہ نہ رکھتا ہو، تو جب وہ خون انسان کا، یہ خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا خون جب ایسے حشرے میں، ایسے حیوان میں منتقل ہو جائے تو وہ خون کیا پاک ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر مچھر اگر کسی ایسے حیوان کا خون پی لے کہ جو حیوان خون جہندہ رکھتا ہے، یا انسان کا خون پی لے، تو اب کیونکہ وہ خون کیا ہے مچھر کا جزو بن گیا، مچھر کے بدن میں چلا گیا، تو اس لیے کیا ہے اب وہ خون پاک ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات ذرا باریک سی میں یہاں اور کہنا چاہوں گا اور اپنے ناظرین کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا اس اہم بات کی طرف، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کے ہاتھ پر مچھر بیٹھا ہے یا آپ کے جسم کے کسی حصے پر مچھر بیٹھا ہے ابھی، اور آپ یہ احساس کر رہے ہیں کہ مچھر خون پی رہا ہے، آپ کو سوزش سی محسوس ہو رہی ہے، تو خون پینے کی حالت میں اگر آپ نے اس مچھر کو مار دیا ہے تو کیونکہ ابھی آپ کے بدن کا خون مچھر کے خون کا جز نہیں بنا، مچھر کے بدن کا حصہ نہیں بنا، تو اگر اس حالت میں آپ نے مچھر کو مار دیا تو وہ خون نجس ہوگا۔ اگلا عنوان ہے ہمارا مطہرات میں اسلام کا، یعنی اگر کوئی کافر کلمہ شہادتین کو اپنی زبان پر جاری کرے اور کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ان کلمہ شہادتین کے جاری کرنے کے ذریعے وہ پاک ہو جائے گا، یعنی اب اس کا لعاب دہن پاک ہے، اس کی بینی کے اندر جو رطوبت پائی جاتی ہے وہ پاک ہے۔ اگلا عنوان ہے ہمارا طبیعت کا، طبعیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی نجس چیز کو پاک کر رہے ہوں تو اس نجس چیز کو پاک کرنے کے ذریعے کوئی دوسری چیز بھی پاک ہو جائے، یعنی آپ کا مقصد کیا ہے، صرف ابھی اس نجس چیز کو پاک کرنے کا ہے، دوسری چیز جو نجس ہے وہ اس نجس چیز کی طبعیت میں پاک ہو رہی ہے، آپ کا قصد نہیں ہے۔ تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی نجس چیز کو پاک کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی دوسری نجس چیز بھی پاک ہو رہی ہے، پانی گر رہا ہے اس کے اوپر، تو وہ چیز بھی کیا ہے پاک ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر جب آپ غسل دیتے ہیں میت کو، تو میت کو غسل دینے کے ذریعے میت پاک ہو گئی، تو جس تخت کے اوپر آپ اس میت کو غسل دے رہے ہیں اس تخت کو اب الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میت کی طبعیت میں وہ تخت بھی پاک ہو گیا۔ اگلا عنوان ہے ہمارا عین نجاست کا برطرف ہونا، یعنی اگر کسی حیوان پر کوئی نجاست لگ جاتی ہے اور وہ نجاست اگر خود بخود زائل ہو جائے تو اب وہ حیوان پاک ہے اور حیوان کے بدن کا وہ حصہ اب پاک ہے، اس کو الگ سے پانی سے دھونے کی پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا جیسے اگر آپ نے کوئی نجس چیز کھائی، اب اس نجس چیز کے ذرات آپ کے دہن میں موجود نہیں ہیں، تو آپ کو الگ سے کلی کر اپنے دہن کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ذرات کیا ہے اب آپ کے دہن میں موجود نہ ہوں۔ یہ جو مثال تھی کس کی، عین نجاست کا زائل ہونا۔ اب آئیے اگلے عنوان پر آتے ہیں۔ اگلا عنوان ہے ہمارا نجاست خور حیوان کا استبرا، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حلال گوشت جانور کیا ہے نجاست کھا لینے کی وجہ سے ہمارے اوپر حرام ہو جاتا ہے، یعنی وہ اتنی نجاست کھائے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ حیوان کیا ہے نجاست خور ہے۔
تو اس کو مطلب اس کا جو گوشت ہے وہ حرام ہو گیا، حلال کیسے ہوگا؟ اس کے لیے کیا شریعت میں بیان کیا گیا کہ اس کا استبرا کیا جائے گا۔ استبرا کے ذریعے کیا ہے، اس کا گوشت دوبارہ سے ہمارے لیے حلال ہو جائے گا۔ جیسے اگر اونٹ کیا ہے، ایک حلال گوشت جانور ہے، اگر اونٹ نجاست کھانے لگے تو اس کا گوشت کیا ہمارے اوپر حرام ہو جائے گا، وہ حیوان ہمارے لیے نجس ہو جائے گا۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ اس کا استبرا کیا جائے۔ استبرا اس طرح ہوگا کہ اونٹ کو ایک ایسی جگہ باندھا جائے کہیں دور، اور اسے 40 روز تک پاک غذا کھلائی جائے۔ 40 روز کے بعد کیا ہے، اس حیوان کا گوشت ہمارے لیے حلال ہو جائے گا، وہ حیوان پاک ہو جائے گا۔ اگر گائے وغیرہ نے کھائی ہے نجاست تو اس کا استبرا کیا ہے کہ 20 روز تک کیا ہے، آپ اس کو باندھیں الگ اور پاک غذا کھلائیں۔ اور اگر جو ہے گوسفند وغیرہ نے اگر کھا لی ہے تو ان کا استبرا یہ ہے کہ آپ 10 روز تک اس گوسفند کو کہیں ایسی جگہ محفوظ جگہ باندھ کر رکھیں اور پاک غذا کھلائیں اس کو، اس کا گوشت بھی کہ ہمارے لیے دوبارہ سے حلال ہو جائے گا۔ اگر مرغے وغیرہ جیسے باہر پھرتے رہتے ہیں مرغ وغیرہ، تو ان کا استبرا یہ ہے کہ 3 روز تک مرغ کو ایک محفوظ جگہ رکھا جائے اور پاک غذا اسے کھلائی جائے، تو کیا 3 روز کے بعد اس کا گوشت بھی ہمارے لیے حلال ہو جائے گا۔ اب آئیے آتے ہیں اپنے اگلے عنوان پر، وہ یہ ہے کہ مسلمان کا غائب ہونا۔ ایک مثال سے بات کو جلدی سے واضح کر دوں کہ 2 شخص ہیں، ایک کا نام ہے زید، دوسرے کا نام ہے عمر نے زید سے کوئی چیز لی استعمال کے لیے۔ کچھ دن بعد زید نے دیکھا کہ جو چیز اس نے مجھ سے لی تھی استعمال کے لیے وہ چیز اس کے پاس نجس ہو گئی ہے۔ پھر کچھ روز بعد عمر کہیں چلا جاتا ہے تو عمر نے جو چیز زید سے لی تھی، زید کو احتیاج ہوتی ہے کہ اپنی چیز کو اس سے لے، تو وہ اپنی چیز کو لینے کے لیے جاتا ہے۔ تو جب وہ اس چیز کو اٹھاتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ عمر کے پاس یہ چیز نجس ہو گئی تھی، تو کیا عمر نے اس چیز کو پاک کیا تھا یا پاک نہیں کیا تھا؟ اب میں اسے پاک سمجھوں یا نجس سمجھوں؟ تو مطہرات میں ایک عنوان ہے مسلمان کا غائب ہونا، کیونکہ وہ مسلمان تھا تو اب آپ کیا ہے اس چیز کی بنسبت طہارت کا حکم جاری کریں گے، وہ چیز پاک ہے اور اس سے آپ استفادہ کیجیے۔ اگلا عنوان ہے ہمارا جو تقریباً آخری عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ متعارف خون کا جسم سے نکل جانا۔ یعنی کیا مطلب؟ جب آپ کسی حلال گوشت حیوان کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے کے بعد جتنا خون اس حیوان کے جسم سے باہر نکل گیا وہ خون تو نجس ہے، لیکن اب جتنا خون اس حیوان کے اندر باقی رہ گیا ہے وہ سب خون پاک ہے۔ اس مسئلے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس کو گوشت اس کا جب ہم کاٹیں گے تو ہو سکتا ہے گوشت میں اندر کیا ہے اس کے ہمیں خون کے قطرات معلوم دیں اور ہمارے بدن پر کہیں لگ جائیں ہمارے کپڑوں پر، تو اس خون کو ہم کیا پاک سمجھیں گے، اتنا خون حیوان کے جسم کے اندر رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک مطہرات واضح ہو گئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔